السلام علیکم، میں علیشہ خان کے ناول تشنگی یار کی لاسٹ ایپیسوڈ کا لاسٹ پارٹ وائس اوور کروں گی اینڈ ہوپ فلی گائز ول لائک اٹ. تشنگی یار از قلم علیشہ خان. لاسٹ ایپیسوڈ لاسٹ پارٹ. کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایسے کیوں گھورتے جا رہے ہیں؟ خزان کی قہر برساتی نگاہوں کا مرکز خود پہ دیکھ کر ماہپارہ کے گلے میں کلٹی بھر کے مردوم ہوئی. اس نے کمرے میں پھیلی تھوڑی بہت چیزیں سمیٹ کر بالآخر بستر پہ بیٹھتے ہوئے اس سے سوال کر ہی لیا تھا، جو بہت خفا نظر آ رہا تھا. ابھی کی وجہ وہ جانتی تھی. اتنی جلدی کمرے میں کیوں آ گئی ہو؟ کوئی 3-4 سال بعد آ جاتی. غزان نے سیکرٹ کا گہرا کش کرتے ہوئے واضح طنز کیا. وہ کب سے کمرے میں بیٹھا سیکرٹ پہ سیکرٹ پھونکتا اس کے اندر آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن میڈم اس سے اچھی طرح سے سلگا کر تشریف لائی تھیں. گپے ہاں کھاں کر زبان تو نہیں تھک گئی میری بیوی کی؟ کہو تو دبا دوں زبان تاکہ اسے تھوڑا آرام ملے اور تمہیں اپنے چاند سے شوہر کو وقت دینے کا ہوش آئے. ماہپارہ کو مصنوعی معصومیت سے انگلیاں موڑتے دیکھ کر وہ ہر لفظ چبا چبا کر ذو معنی اور خفگی سے بولا. مجھے لگا تھا کہ آپ سو گئے ہوں گے، اس لیے میں اماسائی کے پاس بیٹھ گئی تھی. ماہپارہ نے آنکھیں مٹکا کر فوراً بہانہ تراشا، مگر اس کی آواز میں موجود تھرتھراہٹ اس کی جھوٹ کی چغلی کھا رہی تھی. غزال نے آئی برو جھکا کر ایک دم دایاں ہاتھ بڑھایا اور اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر تیزی سے اپنی جانب کھینچ لیا. اور تمہیں ایسا کیوں لگا تھا کہ میں سو گیا ہوں گا؟ کیا پہلے کبھی تمہیں سلانے سے پہلے سویا ہوں؟ اس کی طرف سر جھکا کے دانت پیس کر غرایا. سگریٹ کا دھواں خزان کے لبوں سے خارج ہوتا ماہپارہ کے چہرے پر بکھرنے لگا. غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ اس کے سخت حصار میں مچلتی ماہپارہ نے تھوک نکل کر دھیمے لہجے میں اسے شانت کرنا چاہا. سگریٹ کا دھواں دھند بن کر اس کے حواسوں پر چھانے لگا. تو اور تمہاری ایسی حرکتوں کے بعد تمہیں پیار کروں؟ خزان نے پھنکار کر اس کے اپر لپ مول کو اپنے دانتوں کا نشانہ بنایا، جس پہ ماہپارہ نے فوراً اس کی شیل کا کالر اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا. وہ اس کی سخت گرفت میں ایک قیدی پرندے کی طرح پھڑ پڑا کر رہ گئی. صبح کیا سوچ کے مجھے آئی ہیٹ یو بولا تھا؟ خزان آنکھوں میں سرخی لیے غصے سے غرایا اور سگریٹ پھر سے اپنے ہونٹوں میں دبا کر ایک گہرا گھش پڑتے ہوئے دھواں اس کے لبوں پہ بکھیرنے لگا. ماہپارہ بے اختیار کھانستی ہوئی اسے تعجب سے دیکھنے لگی، جسے آئی لو یو سے زیادہ آئی ہیٹ یو والے الفاظ یاد تھے. وہ کیا چیز تھا؟ کچھ پوچھا ہے میں نے؟
وہ اس کی ایش گرین آنکھوں میں اپنی ہیزل نٹ آنکھیں گاڑ کر برہم ہوا۔ اس کے لیٹ کمرے میں آنے کی وجہ سے وہ غصے سے بھرا پڑا تھا۔ اور بھی کچھ بولا تھا میں نے؟ مہپارہ نے خفگی سے گویا ہو کر اپنے اظہار محبت کی طرف اشارہ کیا۔ اب کی دفعہ اس کا لہجہ نہیں لڑکھڑایا تھا۔ ہاں، اور یہ بولا تھا کہ مجھے آپ کو کال ہی نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ آپ اس لائق ہی نہیں ہیں۔ غزان دانت کچکچا کر دہشت و اشتعال سے اس کی نقل اتارتا پھر سے اس کے وہ الفاظ دہرانے لگا جو مہپارہ نے جھنجھلا کر بولے تھے۔ ابھی کہ وہ جانتا تھا کہ مہپارہ اسے اپنا اظہار محبت یاد دلانا چاہ رہی ہے تاکہ وہ اس کی جان بخشی کر دے۔ کیا میں واقعی اس لائق نہیں ہوں؟ بولو۔ شوہر سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے تم کال پہ کر رہی تھی۔ اسے منہ پھیلا کر ناک سکوڑتے دیکھ کر غزان نے پھر سے سگریٹ کو ایک کش بھر کے دھواں اس کے ہونٹوں پہ خارج کیا اور ہر لفظ روبدار لہجے میں بولتا اس کی سانسیں سینے میں اٹکا گیا۔ مہپارہ نرم بستر میں دھنسی ہوئی تھی جبکہ غزان آدھا لیٹا اور آدھا بیٹھا اسے اپنے مضبوط بازو میں سختی سے دبوچے اس پر جھکا ہوا گھوریوں سے نواز رہا تھا۔ زیادہ نہ بنے، میں نے ایسی بھی کوئی نافرمانی نہیں کی تھی جو آپ اتنا اوور ہو رہے ہیں۔ مہپارہ اس کے چٹانی سینے پہ مکہ جڑ کے آنکھیں گھماتی ہوئی چتا کے بولی۔ غزان کے ہونٹوں سے آتی سگریٹ کی بو اس کے ناک سے ٹکرا رہی تھی جس کے باعث وہ بار بار چہرہ دوسری طرف موڑتی ناک پھونڈ چڑھانے لگی۔ اچھا، میں اوور ہو رہا ہوں؟ ریئلی؟ خزان نے سگریٹ کو سائڈ ٹیبل پر ایش ٹرے میں بجھا کر مہپارہ کو دونوں بازو میں دبوچتے پھوئیں سکیڑ کر سوالیہ انداز میں غصے سے پوچھا اور اس کا جبڑا اپنے ہاتھ میں تھام کر خود کی طرف موڑتے جھک کر اس کے پھولے عارضوں پہ اپنے دانتوں کا بے رحم سا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ ہلکا سا کراہتی اس کی شرٹ میں اپنے ناخن گھونپنے لگی۔ تمہیں 2 راتیں شرافت سے سونے کیا دے دیا؟ تمہاری تو زبان ہی نہیں رک رہی۔ پہلے تمہارا وہ بندر بیٹا میرا کم جینا حرام کرتا ہے جو تم نے بھی اس جیسی حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ غزان جلے بنہے انداز میں دبدبی آواز میں اس کے کان کے پاس چلایا۔ بندر نہیں ہے وہ۔ مہپارہ نے بھی دو بدو چلا کر ہمیشہ کی طرح اپنے بیٹے کا دفاع کیا۔ چپ، بالکل چپ، میں نے تمہاری رائے نہیں مانگی۔ خزان نے اسے آنکھیں دکھا کر درشت لہجے میں خاموش کروایا اور ابھی مہپارہ بھڑک کے مزید کچھ بولتی کہ اس نے چہرہ مزید جھکا کر اس کی نازک پکھیوں کو اپنی عنابی لبوں کے لمس میں شدت سے چھپا لیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ غزان کے ہونٹ
شدت اختیار کرتے ماہپارہ کی سانسیں حلق میں گھونٹ رہے تھے۔ ماہپارہ سمجھ نہ سکی کہ وہ اصل میں بدلہ کس چیز کا لے رہا ہے، اس کے لیے کمرے میں آنے کا، یا کال پہ ہیٹ یو بولنے کا، یا پھر بیٹے کا دفاع کرنے پر اس کی سانسوں کا دشمن بنا ہوا تھا۔ وہ مزاحمت کرنے کی جرات نہیں کر رہی تھی، ورنہ وہ اور غصہ ہو جاتا۔ تم بہت بدل گئی ہو، مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتی۔ وہ کافی دیر بعد ماہپارہ کی بکھری سانسیں محسوس کر کے اس کے لب آزاد کرتا، غصے اور شکوے سے بولتے ہوئے اس کی گردن پہ جھک گیا۔ اس کی بچوں جیسی شکایت پہ ماہپارہ نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ظاہر ہے بدلنا تو پڑتا ہے، اب ہمارا ایک دوسرے کو نہیں بلکہ اپنے بچوں سے پیار کرنے کا وقت ہے۔ ماہپارہ نے اس کے گھنے بالوں میں آہستگی سے انگلیاں پھیر کر مصنوعی سنجیدگی سے بولتے اس کو اور تنگ کیا، تو اگلے ہی لمحے ماہپارہ کے ہونٹوں سے ایک بلند آہ آزاد ہوئی، کیونکہ اس نے اس کی سراہی دار گردن کی نازک جلد کو بہت جنونیت سے اپنے لمس کی تپش سے پگھلایا تھا۔ خزان کا پور اس وقت ایک عجیب سے خمار اور حق جتانے والے جنون میں سلگ رہا تھا، جس کا تمام تر رخ اس کی گردن کی اس سفیدی کی طرف تھا جو اس کے تپتے لبوں کے لمس سے سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ ماہپارہ نے تڑپ کر اس کے مضبوط شانوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں بھینچا، مگر خزان کی جسارت اب تمام حدیں عبور کر رہی تھی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں، لوگوں کو انصاف دلانے والا سردار میر غزان، اپنے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی خاموشی سے برداشت کر جاؤں گا؟ وہ ماہپارہ کی گردن سے اپنے لب ہٹا کر چہرہ اٹھا کے اس کی کان میں غصے سے بولا، کون سی ناانصافی؟ غزان کے اتنا بڑھا چڑھا کے بولنے پر وہ مصنوعی حیرت سے منمنائی۔ اتنی بھولی نہ بنو، سب جانتی ہو تم کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ بگڑے موڈ کے ساتھ بولتا، اپنی شرٹ کے تمام بٹن کھول کر ایک جست میں ماہپارہ کے اوپر آ گیا۔ میرا حق مارتے ہوئے تمہیں ذرا بھی خدا کا خوف نہیں آتا نا؟ جانتی ہو شوہر کو پیار نہ کرنا کتنا سخت گناہ ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ میرے حصے کا پیار بھی اپنے اس کمینے بیٹے پہ لٹاتے ہوئے تمہارا ضمیر ایک دفعہ بھی تمہیں ملامت کیوں نہیں کرتا۔ وہ شرٹ اتار کے دور اچھالتا، بہت ہی افسوس اور غصے کے ملے جلے تاثرات چہرے پہ سجائے ہوئے گویا ہو رہا تھا، جیسے ماہپارہ نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہوں۔ ایک پل کے لیے تو ماہپارہ کو بھی خدا کا خوف آنے لگا، اسے لگا کہ شاید اس نے اپنے شوہر کو آج کچھ زیادہ ہی تنگ کر دیا ہے۔
استغفر اللہ، میں نے آپ کا حق کب مارا؟ مہپارا نے خفت سے پورا منہ بنایا۔ جب سے تمہارا بیٹا اس دنیا میں آیا ہے، مجھ سے زیادہ ٹائم تم اسے دیتی ہو۔ کیا تمہاری یہ گستاخی میرا حق مارنے میں کاؤنٹ نہیں ہوتی؟ وہ بہت خفا لہجے میں شکایت کر رہا تھا کہ اسی لمحے اس کے ٹیرس کی گلاس ڈور سے کوئی سخت چیز ٹکرانے کی آواز ہرسوں گونجی۔ یا اللہ خیر! مہپارا نے سہم کر دل پہ ہاتھ رکھ لیا، جبکہ غزان ایک دم سے پریشان ہوتا اس کے اوپر سے اٹھا اور شرٹ پہننے کی ہوش بھلا کر فوراً سے پہلے ٹیرس کی طرف قدم بڑھائے۔ رات کے اس وقت اس کے ٹیرس سے ایسی آواز غیر متوقع تھی۔ ٹیرس کا دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ یہاں وہاں عقابی نگاہیں گھماتے ہی غزان کی نظریں فرش پر مرکوز ہوئیں۔ وہاں رینگتا ہوا سرخ گیند دیکھ کر غزان نے غصے سے جبڑے بھینچے۔ وہ یہ گیند پہچان گیا تھا، یہ وریام کا فیورٹ بال تھا۔ غزان نے تلملا کر ریلنگ سے سر جھکاتے ہوئے ایک نگاہ لان کی طرف ڈالی جو تیز لائٹوں سے جگمگا رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! رات کے اس وقت بھی تمہاری جان کو سکون نہیں ہے؟ وریام کے ہاتھ میں پلہ دیکھ کر غزان غصے سے مٹھیاں بیچ کر دھارا۔ واللہ میرا قصور نہیں ہے بابا سائیں، ان سب نے مجھے زبردستی کرکٹ کھیلنے پہ مجبور کیا ہے، اور یہ فل ٹاس بال مجھے سنان نے کروائی تھی، اس لیے شاٹ خود بخود اتنی اوپر چلا گیا۔ سنان بہت شرمندہ نظر آ رہا ہے، آپ پلیز اسے معاف کر دیں اور بال واپس نیچے پھینک دیں۔ وریان نے چاکلیٹ براؤن آنکھیں مٹکا کر بڑی ہی معصومیت سے ہر لفظ منہ سے ادا کیا اور سارا الزام سنان کے سر ڈال دیا، جو بال اتنی دور جانے پر پہلے ہی حیرت سے اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے ہوئے تھا۔ شٹ اپ! اندر تمہاری ماں خوف سے دل پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، کچھ شرم کرو۔ خزان کو اس کی ایکٹنگ پر رتی برابر رحم نہ آیا۔ وہ غصے کی انتہا پہ چلایا۔ پہلے مہپارا کم تنگ کر رہی تھی، جو وہ رات کے اس وقت ناک میں دم کرنا شروع ہو گیا تھا۔ لو بھائی، میں کیوں شرم کروں؟ الحمدللہ میں نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اصولاً شرم تو آپ کو کرنی چاہیے، کیونکہ سر عام شرٹ اتار کے اپنے کٹس اور ایبس کی نمائش آپ کر رہے ہیں۔ غزان کا برہنہ سفید ورزشی سینہ دیکھ کر وریام نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ترقی بدرقی افسوس سے جواب دے کر اسے بھکلانے پہ مجبور کر دیا۔ حزیم اور ریحان نے بہت مشکل سے ہنسی کا گلا گھونٹا، جبکہ سنان لب دبا کر وریام کو گھوریوں سے نواز رہا تھا، جس نے کھیل کو تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ ایک منٹ سے پہلے اندر دفع ہو جاؤ وریام لشاری، ورنہ خدا کی قسم میں نیچے آ کر اسی بیٹ سے تمہاری دھلائی کر دوں گا۔
غزان ضبط سے دانت پیستا ہوا غصے سے چیخا۔ اس نے بال نیچے نہیں پھینکا تھا ورنہ وہ سب پھر کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے اور اس کا سکون برباد ہو جاتا۔ یہ ذرا اپنے روم کا دروازہ تو کھولیں، میں وہیں آ رہا ہوں، مجھے اماں سائی کو دیکھنا ہے، کیا وہ زیادہ ڈر گئی ہیں؟ وریام اب اپنی ماں کے لیے فکر مند نظر آنے لگا کیونکہ وہ مہپارہ کی جلدی خوفزدہ ہو جانے والی عادت سے واقف تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اتنی اونچی شاٹ نہیں ماری تھی۔ میں اپنی بیوی کو خود دیکھ لوں گا، تم جا کے پڑھائی کرو، صبح میں کسی صورت تمہیں چھٹی نہیں کرنے دوں گا، کام چور بندر۔ غزان چڑھ کر اعلانیہ انداز میں گویا ہوا اور اس کی مزید سنے بغیر ٹیرس کا دروازہ ٹھا کی آواز سے بند کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وریام کا خفگی سے پھولتا منہ دیکھ کر سنان، حزیم اور روحان کا مشترکہ قہقہ لان کی زینت بنا تھا۔ مہپارہ ان کی بلند آوازوں سے ساری بات 2 ہی منٹوں میں سمجھ کے سر پکڑ چکی تھی۔ اس قدر بدتمیز اولاد کسی کی نہیں ہوئے گی جتنا بدتمیز تمہارا بیٹا ہے۔ غزان جارحانہ انداز میں بیڈ کی طرف آتا بھڑکتے ہوئے مہپارہ کو شکایت لگانے لگا۔ بس کرتے، ہر وقت میرے بیٹے کے جان کو آئے ہوتے ہیں، کبھی اپنی بیٹی پہ غور و فکر کر لیا کریں جس کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اس نے میری زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے۔ مہپارہ نے کلس کر دو بدو اسے انارا کی شکایتیں لگانا ضروری سمجھا، جو حد سے زیادہ نخریلی تھی۔ معصومیت صرف اس کے نقوش میں ماں کی بدولت تھی۔ غزان نے گہری سانس فضا میں منتشر کرتے ہوئے خود کو ٹھنڈا کرنا چاہا، کیونکہ یہ سچ تھا، انارا بے حد ضدی تھی اور اسے پکارنے میں سارا ہاتھ میں غزان کے لاڈ پیار کا تھا۔ میری بیٹی کی باقی چغلیاں بعد میں فرصت سے کر لینا، پہلے ذرا اپنا حساب تو دے لو۔ غزان ایک جست میں اس پہ سایہ فگن ہوتا گمبھیر زومانی لہجے میں بولا اور مہپارہ کے لباس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ وہ سٹپٹا کر ایک دم اپنی زبان کو بریک لگا کر غزان کے بے باک ہاتھوں کی گردش اپنے بدن پہ محسوس کرنے لگی۔ یہ جو تم نے صبح سے میرا سکون غلط کر رکھا ہے، اس کا جرمانہ کون بھرے گا؟ وہ اس کو اپنی آہنی گرفت میں لیے آئی برو اچکا کر سوالیہ ہوا۔ اپنی چھوٹی موٹی جسارتوں کے باعث مہپارہ کے سرخ ہوتے گال دیکھ کر غزان کا لہجہ خود بخود بہچل ہونے لگا۔ غزان نے تمام تر مصلحتوں اور فاصلوں کو ایک ہی جھٹکے میں پس پش ڈال کر اسے اپنے حصار جنون میں جکڑ لیا۔ اس کی جسارت اب کسی بندھن کی محتاج نہیں تھی۔ اس نے خود کو
اور اسے تمام رکاوٹوں سے آزاد کر کے اپنے لمس کی تپش میں پگھلانا شروع کر دیا۔ کمرے کی فضا ان کی تند و تیز سانسوں سے بوجھل ہونے لگی۔ غزان کا ہر وار ماہپارہ کے وجود کے انگ انگ کو لرزا رہا تھا۔ اس کے عنابی لبوں کی تپش جب اس کی سراہی دار گردن سے ہوتی ہوئی وجود کے باقی حصوں پر حق کی مہر جتانے لگی تو ماہپارہ کے لبوں سے نکلی غزان کے جنون کو مزید ہوا دینے لگیں۔ وہ اسے اپنے وجود کا حصہ بنانے کی طرف میں اس قدر بے باک ہو چکا تھا، وقت جیسے ان کے اس طوفانی ملاب کے سامنے ٹھہر گیا تھا۔ غزان کی آہنی گرفت اور اس کے لمس کی حدت نے ماہپارہ کے ہوش و حواس سلب کر لیے تھے۔ بیڈ کی ہر لرزش اس جنون کی گواہ تھی جو اب تمام حدیں پار کر چکا تھا۔ اس کی والہانہ شدتوں نے ماہپارہ کے وجود کو ایک ایسے بنہور میں ڈال دیا تھا جہاں صرف غزان کا شدت پسند انداز اور بے پناہ چاہت رقص کر رہی تھی۔ میر پلاج سفید شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس اس وقت رف سی حالت میں تھا۔ صبح کے تقریباً 5 بج رہے تھے اور وہ چولہے کے پاس کھڑا پین میں مکھن ڈال رہا تھا۔ رشانے سلیب کے پاس ہی بڑی چیئر پہ بیٹھی مہرماں کو گود میں لیے اسے مسکراہٹ دبا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت مگن انداز میں اس کے لیے فرینچ ٹوسٹ بناتا اسے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ پاپا شائن آپ تھک جائیں گے، میں بھی بناتی ہوں۔ پاپا شائن آپ تھک جائیں گے، میں بھی بناتی ہوں۔ مہرماں اپنی ماں کے سینے سے سر ٹکا کر معصومیت اور محبت سے پلاج کا احساس کرنے لگی، کیونکہ اس کی ماں تو منسٹر بنی کرسی پہ جم گئی تھی۔ اس نے اس کی مدد کروانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ بابا صدقے اپنی جان کے اپنی بیٹی کی اتنی فکر مند اور احساس مند آواز سن کر پلاج نے پین سے نگاہیں ہٹائیں اور رخ اس کی طرف موڑ کر جھکتے ہوئے محبت سے مہرماں کے ماتھے پہ ہونٹ رکھ کر اس کی ہتھیلیاں تھام کے چومی۔ مہرماں جلدی اٹھ گئی تھی، اس لیے وہ دونوں میاں بیوی کچن میں آتے ہوئے اس کو بھی ساتھ لے آئے تھے۔ اس نے شہرزاد اور مہرماں میں کبھی فرق نہیں کیا تھا، دونوں بیٹیاں ہی اس کے لیے بے حد ضروری تھیں۔ یہ صحیح ہے، ساری رات میری جان خلاصی نہیں کی اور صبح چڑھتے ہی بیٹی کے صدقے واری جانا شروع کر دیا۔ رشانے آئیبرو اچکا کر مصنوعی خفگی سے بولی، تم پر تو میں سارا کا سارا قربان روح حیاتی۔ پلاج نے ہلکا سا ہنس کر جواب گویا ہوتے فوراً رشانے کے ماتھے کو بھی اپنے ہونٹوں سے چھوا اور گہری نگاہوں سے اس کی بکھری سی حالت کو دیکھ کر پین میں ٹوسٹ فرائی کرنے لگا۔ گزری رات پلاج کافی دیر غصے اور جھنجھلاہٹ کا شکار رہا تھا، لیکن رشانے بالآخر اسے اوٹ پٹانگ جواب دے کر
काबू कर ही चुकी थी। उसने कल रात जितना भी खाया था और आधी रात को जो फ्रेंच फ्राइज ठूंसे थे, उससे ज़्यादा बलाज उसकी कैलोरीज बर्न कर चुका था। अब तो वो थकन से निढाल मुश्किल से कुर्सी पे बैठी बार बार मुंह पे हाथ रख के उबासी ले रही थी। जल्दी करें बलाज, मुझे बहुत नींद आ रही है लेकिन भूख भी लग रही है, रोशाने ने तकान ज़दा लहजे में लाड से बोली। उसकी जुल्फ़ें बिखरी हुई थीं, दुपट्टा बेतरतीब सा था। 2 मिनट सब्र करो यार, बन गए हैं बस। बलाज ने एक फिक्रमंद निगाह उस पर डालकर प्यार से कहा। कल रात उसने यूं ही गुर्बत के लम्हात में उससे सवाल कर डाला था कि फ्रेंच किस या फ्रेंच मूवी। तो मैडम ने अनोखा सा जवाब देकर बोला था, फ्रेंच फ्राइज खाने हैं। रात में तो बलाच ने फ्रेंच फ्राइज उसे बाहर से ऑर्डर करके अपने अंदाज में खिला दिए थे, लेकिन कैलोरीज बर्न होने के बाद उसने फ्रेंच टोस्ट की फरमाइश कर डाली थी, तो उसकी थकी हालत के बलाच को चारों न चार खुद ही बनाने पड़े, क्योंकि वो भी तो उसको झेलती रही थी। लो हो गई थी यार। टोस्ट हल्के से सुनहरी होते देखकर बलाच ने स्टोव बंद करते हुए मुस्कुरा के कहा और उन्हें प्लेट में निकालने लगा। कुर्सी घसीट कर उसने रोशाने के बराबर की और उसके मुकाबले बैठकर खुद अपने हाथों से खिलाने लगा। वो कभी नहायत मोहब्बत से फ्रेंच टोस्ट का एक नवाला तोड़कर रोशाने के मुंह में डाल रहा था, तो कभी अपनी गोद में सिमटी छोटी सी महरमा की तरफ मुतवज्जो होता। वो टोस्ट के गर्म टुकड़े को अपने लबों के करीब लाकर नहायत एहतियात से उससे हल्की सी फूंक मारकर ठंडा करके महरमा के नन्हे से मुंह में डाल रहा था। रुशाने खामोशी से उसे देख रही थी। इस वक्त बलाज उसे महज एक शोहर या बाप नहीं, बल्कि एक मजबूत साहिबान महसूस हो रहा था। एक ऐसा हिसार जिसके अंदर वो और उसकी औलाद दुनिया के हर तूफान से महफूज थी। ये बिल्कुल वही एहसास था, वैसा ही एक मजबूत और पायदार साया था जैसा रुशाने ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा बलाज को देखकर अपने दिल के किसी कोने में तस्वर किया था। वाह सही वाह, यहाँ तो मेरे बगैर ही पार्टी चल रही है। शहरजाद जो बिल्कुल अभी किचन में दाखिल हुई थी, इस खूबसूरत मोमेंट को देखकर उसने ड्रामाई अंदाज में मसनूई खफगी से उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। तो उन तीनों ने बेक वक्त नज़रों का रुख किचन के दरवाजे की तरफ मोड़ा। रुशाने के होंठों पे दिल चिल्लाने वाली मुस्कुराहट नमूदार हुई, जबकि बलाच पूरे दिल से मुस्कुराता हुआ उसी लम्हे अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इतनी जल्दी उठ गई मेरी क्वीन, बलाज ने आगे बढ़ के
اس کو اپنے سینے سے لگا کر ماتھا چومتے ہوئے محبت سے پوچھا، جی بابا سائیں، نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تھی لیکن ایک دم پیاس لگی تو نیچے آ گئی۔ شہرزاد نے بلاچ کے سینے پہ تھوڑی ٹکا کر نرمی سے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں باپ کے لیے بے حد احترام تھا۔ ابھی تو اذانیں سٹارٹ ہوئی ہیں بیٹا، چلو ہمارے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرو۔ بلاچ نے اس کو پیار سے جواب دے کر آگے لے جا کر اپنی جگہ پہ بٹھا دیا۔ آپ نے یہ ناشتہ صرف میرے لیے بنایا تھا، لیکن آپ کی دونوں بیٹیوں نے چڑیلوں کی طرح حاضر ہو کر اس میں مفت کا حصہ ڈال لیا ہے۔ رشانہ نے دل میں تو اس فیملی مومنٹ کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، لیکن بظاہر بیٹیوں کو تنگ کرنے کے لیے منہ پھلا کر بلاچ پہ اپنا حق جتایا۔ بس کر دیں، بہت کھا لیا آپ دونوں نے، اب میری اور بابا کی سائی کی باری ہے۔ میرے معصوم سے بابا سائی سے بریک فاسٹ بناتے ہوئے آپ کو ذرا خیال نہیں آیا؟ پہلے ہی کورٹ میں کیس لڑ لڑ کے تھک جاتے ہیں۔ شہرزاد نے چڑھ کر اپنی ماں کے آگے سے ناشتے کی پلیٹ اٹھائی اور بلاچ کا ہاتھ محبت سے چومتے ہوئے ماں کو ڈرامائی انداز میں احساس دلانا چاہا، لیکن رخسار نے آئی برو اچکا کر اسے گھورنے لگی۔ ہاں ہاں، معصوم تو صرف تم دونوں کا باپ ہے، شیطان کی رائٹ ہینڈ مین تو میں ہوں، رخسار نے دانت پیس کے بولی۔ معصوم لفظ پہ اس نے اچھا خاصا دباؤ ڈالا تھا، کیونکہ آج تک اسے تو کھوجنے سے بھی اس انسان میں معصومی کی جھلک نظر نہیں آئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں پہلے اس ماں کو یہ بندہ نہایت شریف لگتا تھا، اور اب بیٹیوں کو باپ سے زیادہ معصوم ہستی تو دنیا میں کوئی لگتی ہی نہیں تھی۔ ود ڈیو رسپیکٹ، اتنا سچ بھی نہیں بولنا تھا ڈاکٹر صاحبہ۔ شہرزاد نے ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے سیاہ آنکھیں مٹکا کر ماں کو سلگایا، تو اگلے ہی لمحے بلاچ بھی ہلکا سا ہنس دیا۔ منہ توڑوانا ہے؟ میرے ہاتھ کے نیچے ہی بیٹھی ہوئی ہو۔ رخسار نے دانت کچکچا کر شہرزاد کو اپنا ہاتھ لہرا کے دکھاتی ایک ادا سے بولی، اور ناراضگی سے بلاچ کو بھی دیکھا، جو بیٹی کی شرارت کا ساتھ دینے کے لیے ہنس رہا تھا۔ اچھا بس، لڑائی نہیں کرنی، شش، کھاتے ہوئے بولتے نہیں ہیں۔ ابھی شہر مزید کوئی جوابی کارروائی کرتی کہ بلاچ نے ان میں پچ پچا کروانے کے غرض سے ان کا دھیان ناشتے کی طرف مرکوز کروایا، اور نرمی سے ان کو باری باری فرینچ ٹوسٹ اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ آئی لو یو بابا شائن۔ ساری پلیٹ فنش ہو گئی تو مہرمان نے اپنی نیلی آنکھوں میں محبت لیے
बलाच का हाथ चूम कर मासूमियत से कहा, नो, आई लव बाबा मोर। नहीं, मैं बाबा से ज़्यादा प्यार करती हूँ। शहर ने भी उसी लम्हे बलाच का दूसरा हाथ थामकर होंठों से लगाते हक जताया तो बलाच ने अपनी दोनों बेटियों के हाथ एक साथ चूमकर आंखों से लगाकर अपने दिल में उतरती ठंडक महसूस की। But I feel bad for both of you, क्योंकि तुम दोनों के बाबा साईं तो सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करते हैं। रुषा ने आंखें टपटपा कर एक अदाए बेनियाजी से बोलती खिलखिला के हंस दी। बलाच ने जान निसार करते उसकी हंसी को अपने दिल में बसाया। नो डाउट, अगर तुम ना होती तो मुझे मेरी ये दोनों प्यारी सी प्रिंसेस कैसे मिलती। बलाच ने उसका सर चूम कर उसे अपने कंधे के साथ लगाकर प्यार से लबरेज लहजे में कहा। शहरजाद और मेहमान ने आंखों में चमक लिए अपने माँ बाप को प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ देखा था। शहरजाद ने इनका प्यार देखकर बेख्तियार दिल में माशाल्लाह कहा। कुछ अरसे बाद आज मीर व याम सालिक लशारी के कत्ल को पूरे 15 बरस बीत चुके थे। आज उसकी 15वीं बरसी थी। हवेली की बुलंदो बाला दीवारें जो कभी मीर वरियाम की शरारतों से चहकती रहती थीं, आज खुद सोग में डूबी मातम कना महसूस हो रही थी। हवेली में छाई खामोशी चीख चीख कर उसकी कमी का नोहा पड़ रही थी। यूं तो उन 15 बरसों में वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा था। हवेली में मौसम बदले थे, कहकहे लौटे थे, और जिंदगी की गहमा गहमी ने कई बार दस्तक भी दी थी। लेकिन साल का ये एक मखसूस दिन जैसे हवेली के नसीब में ठहर सा गया था। आज के दिन हवेली का हर फर्द गोया गूंगा हो जाता था। वो सब आपस में गुफ्तगू तो दूर, एक दूसरे की भी सुर्ख आंखों में झांकते भी नहीं थे। लाउंज के सोफे पर बैठकर तस्बीह पढ़ती शाहजहां बेगम की आंखें बार बार नम हो रही थी। जहां आरा बेगम उन्हें नरमी से हौसला दे रही थी, जब हवेली के सब मर्द हजरात बारी बारी लाउंज में जमा होते दिखाई दिए। वो सब आज के दिन मीर वरियाम की कब्रिस्तान पे इकट्ठे इकट्ठे जाकर फातिहा पढ़ते थे, फूल चढ़ाते थे, उसकी कब्र की मिट्टी अपने हाथों से छूकर महसूस करते थे। मीर सालिक और मीर दबीर लाशारी तो फजर की नमाज के बाद घर ही नहीं आए थे। वो डेरे पे थे जहाँ गांव के तमाम लोगों के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया था। सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस हुसैन और सनान एक साथ सीढ़ियों से उतरते दिखाई दिए थे। उन्हें कुछ अरसा पहले अपने चाचू के कत्ल के मुतालिक
تھوڑا بہت علم ہوا تھا، اور تب سمجھ آئی تھی کہ اس مخصوص دن پر حویلی میں اتنی خاموشی کیوں ہوتی ہے۔ حزیم خاموشی اور سنجیدگی سے جا کر اپنے باپ کے گلے لگا تھا، جس کی سرمئی آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ سال کا یہ دن میر یزدان کے دل پہ کتنا بھاری گزرتا ہے۔ وری کہاں ہے؟ یزدان نے حزیم کے گرد بازو باندھتے ہوئے مدھم آواز میں سوال کیا۔ یہاں میری ڈارلنگ نے مجھے یاد کیا اور یہاں میں حاضر ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں سچا پیار۔ کسی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی سیڑھیاں اترتا وریام لشاری آنکھ دبا کے اپنے ازلی شوخ انداز میں گویا ہوا اور آگے بڑھ کے یزدان کو زور سے گلے لگا لیا۔ حزیم اس دوران اپنے باپ سے نرمی سے الگ ہو کر ان دونوں کو پیار سے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ وریام کو اپنے سینے سے لگا کر یزدان کو اپنے پور میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ غزان نے بے اختیار اپنے بیٹے کے خوبصورت چہرے سے نظریں پھیرتے دل میں اس کی لمبی زندگی کی دعا مانگی۔ اپنے بھائی کے بعد وہ اس کو کھونے کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وریام سفید شلوار قمیض میں ملبوس، سر پہ سفید ہی رومال باندھ کر چاکلیٹ براؤن بالوں کو کور کیے ہوئے تھا۔ خود پہ اس نے اس وریام کی فیورٹ پرفیوم چھڑکی ہوئی تھی جو قبر کی مٹی تلے دفن تھا۔ بالاج کی نیلی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ وریام کی خون سے بھیگی لاش آج 15 سالوں بعد بھی اس کی آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتی تھی۔ جس روز وہ قتل ہوا تھا اس نے بھی سفید شلوار قمیض پہ یہی پرفیوم چھڑک کر بالوں پہ ایسا ہی سفید رومال باندھ رکھا تھا۔ یزدان سے لاڈ کرنے کے بعد وریام آگے بڑھ کے سکندر کے سینے سے جا لگا، جبکہ سینان اس دوران اپنے چاچو خزان کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور حزیم نے بالاج کے گرد حصار مضبوط کیا ہوا تھا۔ جیسے وہ سب کزنز اور بھائی ایک دوسرے کے احساسات سمجھ جایا کرتے تھے، ویسے ہی ان کے بچے بھی انڈرسٹینڈنگ تھے۔ وہ بہت طریقے سے اس دن کا غم بانٹ کر حویلی کا افسردہ ماحول بدلنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ شاہجہاں بیگم نم نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سب سے ملنے کے بعد میر وریام نے گہری سانس خارج کی اور خزان کے مقابل آ کھڑا ہوا، جو بے بسی سے شاہجہاں بیگم کے آنسوں دیکھ رہا تھا۔ لیکن وریام کے یوں سامنے آنے پر اس کی نظریں اپنے بیٹے پہ جم گئیں۔ دادو سائی کو بول دیں کہ میں بھی قبرستان جاؤں گا، یہ ہمیشہ آج کے دن مجھے آپ سب کے ساتھ نہیں جانے دیتی۔ وریام نے نرمی سے غزان کے دونوں ہاتھ کو تھام کر لبوں سے لگا کر اسے گلے سے لگا لیا اور خفگی سے باپ کے کان میں سرگوشی کرتے اسے سفارش کرنے کو کہا۔
خود بول لو، تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے۔ خزان نے اس کو زور سے خود میں بھینچ کر اصلی بے نیازی سے جواب دیا، لیکن آج اس کے لہجے میں خالی پن تھا۔ بچھڑا ہوا بھائی شدت سے یاد آ رہا تھا۔ حویلی کی ساری خواتین اور چھوٹی بچیاں اوپر والے پورشن میں قرآن خوانی کر رہی تھیں۔ وریام پہلے اوپر فرصت سے ایشم کے آنسو پونچھ کر آیا تھا، جو قرآن پڑھتی بار بار اپنے اداسائی کو یاد کر کے رو پڑتی تھی۔ میرے پاس آؤ وری۔ شاہجہاں بیگم کا ضبط ٹوٹ گیا۔ انہوں نے تسبیح چوم کر ٹیبل پر رکھتے باہیں پھیلا کر اشکبار آواز میں پوتے کو اب اپنی طرف بلا لیا۔ وریام نرمی سے خزان سے الگ ہو کر شاہجہاں بیگم کی طرف بڑھا اور ان کے پاس صفے میں بیٹھنے کی بجائے 2 زانوں ہوتا ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھا۔ آپ جانتی ہیں نا، مجھے آپ کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو پسند نہیں ہے، وریام نے سنجیدگی اور ناراضگی سے کہتے ان کے آنسو اپنے پوروں سے پوچھے۔ تم نے سفید رنگ کیوں پہن لیا؟ اس کی بات نظر انداز کر کے پھیکی آواز میں ہچکی بھر کے بولی۔ وہ اس کو بہت کم سفید رنگ پہننے دیتی تھی، خاص طور پہ اپنے بیٹے کی برسی والے روز تو سفید رنگ اس پہ ذرا بھی برداشت نہیں کرتی تھیں، کیونکہ انہوں نے اپنے جوان بیٹے کی خون سے لاش اسی رنگ کے لباس میں دیکھی تھی۔ کل رات سے یہی پہنا ہوا ہے، لیکن اگر آپ بولتی ہیں تو بدل کر آپ کی مرضی کا رنگ پہن لیتا ہوں، مگر ایک شرط پہ۔ وریام نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے تجسس پیدا کرنے والے انداز میں کہا۔ کیسی شرط؟ شاہجہاں بیگم نے اسے نم پلکوں سے دیکھ کر کریدا۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھے ان سب کے ساتھ قبرستان جانے دیں۔ وریام نے منہ پھیلا کر شرط رکھی تو شاہجہاں بیگم نے زور سے نفی میں سر ہلا کر اسے اپنے گھٹنوں سے ہٹا کر اپنے پاس ہی صوفے پہ بٹھا لیا۔ ہرگز نہیں، آج کے دن تم 1 منٹ کے لیے بھی میری آنکھوں سے دور نہیں جاؤ گے۔ انہوں نے وریام کو سینے سے سر ٹکا کر گیلی آواز میں کہا۔ وہ وریام کی ہر بات مانتی تھی، لیکن یہ والی نہیں۔ حزیم اور سنان کو بھی یہیں چھوڑ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے بچوں کو قبرستان لے کر جانے کی۔ شاہجہاں بیگم نے لگے ہاتھ اپنے دوسرے پوتے اور نواسے کو بھی گھر پر رکھنا چاہا، اسی لیے اپنے بیٹوں کو حکم دیا، مجھے ڈیرے پہ جا کے اپنی چاندنی اور بادشاہ سے ملنا ہے دادو حسین، پلیز۔ سنان کا لہجہ التجائیہ تھا، اس کا قبرستان کے بعد ڈیرے پہ جانے کا بہت دل تھا۔
چند دن کے لیے تو وہ گاؤں آتے تھے۔ چاندنی میری گرل فرینڈ ہے بس۔ وریام نے آنکھیں سکیڑ کر سنان کو چڑھایا تو وہ ناک سے مکھی اڑا کر سر جھٹک گیا، جیسے اس کے اس تبصرے سے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ سنان چاندنی اور بادشاہ کو ہی نہیں بلکہ تمام جانوروں کو ایکولی ٹریٹ کرتا تھا، لیکن وریام کا زیادہ پیار چاندنی کے ساتھ تھا، جبکہ حزیم کا اپنے باپ کے نسلی پسندیدہ گھوڑے بادشاہ کے ساتھ۔ اور مجھے سب کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بانٹنا ہے۔ ہم خیریت سے واپس آ جائیں گے، اب تب تک وری سے اپنی خدمت کروائیں۔ حزیم نے بھی لگے ہاتھ معصومیت سے نانی سے کہتے ہوئے فوراً باہر کی راہ پکڑ لی، کجا کہ اسے بھی وریام کی طرح آج کے دن حویلی میں قید نہ کر دیا جائے۔ اللہ کے حوالے، خیر سے جاؤ سب۔ ان سب کو اکٹھے باہر کی طرف نکلتے دیکھ کر جہاں آرا بیگم نے فکر مندی سے دعا دی، آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتی میں سے۔ سب کے جانے کے بعد وریام منہ پھیلا کر شاہ جہاں بیگم کی گود میں نیم دراز ہوا اور خفگی سے شکوہ کیا۔ تمہیں دادی کی گود سے زیادہ باہر کی ظالم دنیا پیاری ہے تو جاؤ، باقی سب کے ساتھ چلے جاؤ۔ شاہ جہاں بیگم نے اس کے بالوں سے سفید رومال نکال کر ناک چڑھاتے ہوئے اسے ایموشنل بلیک میل کیا۔ اور نرمی سے اپنی انگلیاں اسے گھنے سلکی چاکلیٹ براؤن بالوں میں سہلانے لگی۔ کیا بات کرتی ہیں یار، آپ سے زیادہ اس بندہ ناچیز کو کون عزیز ہو سکتا ہے؟ وریام نے ان کے پہلو میں چہرہ چھپا کر بے حد محبت سے جواب دیا۔ تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر چھپ کے اس کا ماتھا چومنے لگی۔ وریام کی قبر پہ پھول چڑھانے اور فاتحہ پڑھنے کے بعد ان سب کی گاڑی نے ڈیرے کا رخ کر لیا تھا، جہاں سینکڑوں دیگیں قطار در قطار چولہوں پر چڑھی ہوئی تھیں، جن سے نکلتا دھواں اور مصالحوں کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ گاؤں کا ہر چھوٹا بڑا، امیر اور غریب وہاں موجود تھا۔ میر سالک خود کھڑے ہو کر لنگر کی تقسیم نگرانی کر رہے تھے تاکہ کوئی بھی شخص خالی ہاتھ نہ جائے۔ آج کوئی بھی در سے بھوکا نہیں جانا چاہیے۔ وریام کی روح کو ثواب پہنچانا ہے تو سخاوت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میر دبیر اپنے کارندوں کو سخت تاکید کر رہے تھے کہ انہیں سامنے سے ہی اپنا پوتا گاڑی سے نکل کر صحن کی طرف آتا دکھائی دیا۔ ان کے دل کو ٹھنڈک پڑی تھی۔ حزیم ان کے سینے سے لگا تھا، جبکہ سنان اپنے دادا سے مل کر ان کے ہاتھ چومنے کے بعد استبل کی جانب بڑھ گیا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر استبل کے دہانے پر پڑی، اس کے قدم وہیں مجمد ہو گئے۔
سورج کی آخری نارنجی کرنیں چاندنی کے سفید وجود پہ پڑ رہی تھیں، جو اچانک لرزنے لگا تھا۔ بادشاہ بے چینی سے اپنا کھر زمین پر مار رہا تھا اور ایک ایسی دردناک آواز نکال رہا تھا جیسے وہ کسی انہونی کو بھانپ چکا تھا۔ سنان کی آنکھوں کے سامنے وہ سفید شاہکار گھوڑی جو وریام کی آنت تھی، اچانک بڑی بے بسی سے ایک طرف کو جھکی اور کسی کی کٹی ہوئی ٹہنی کی طرح زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ شاید 15 سال سے وریام کی جدائی کا غم محسوس کرتے آج اس جانور کی بھی بس ہو چکی تھی۔ بابا سائیں! سنان کی بلند آواز ڈیرے کے آنگن میں گونجتی سب کو اپنی جگہ ایک لمحے کے لیے ساکت کر گئی تھی۔ سکندر جو میر سالک کو گلے لگانے والا تھا، فوراً مڑ کے اپنے بیٹے کو دیکھا، جس کے لہجے میں اس کو دنیا جہاں کا قرب محسوس ہوا تھا۔ کیا ہوا سنان؟ خزان والہا انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ وہ دور سے استبل کا منظر نہیں دیکھ پایا تھا۔ چاچو سائیں جلدی آئیں، چاندنی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ سنان کی آواز لڑکھڑائی اور وہ دیوانہ وار استبل کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ اس خبر کو سن کر خزان تو کیا، سب ہی دیوانہ وار استبل کی طرف بھاگے تھے۔ یزدان بھاگ کر سب سے پہلے چاندنی کے قریب پہنچا۔ اس کا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ نہیں نہیں، آج نہیں، آج کے دن نہیں، پلیز پلیز چاندنی، تھوڑی دیر اور رک جا۔ یزدان نے جیسے ہی چاندنی کی بڑی چمکدار آنکھوں کو بے نور ہوتے دیکھا تو وہ چلا کر نفی میں سر ہلاتا اس سے التجا کرنے لگا۔ چاندنی کا جسم ہلکا سا اینٹ رہا تھا۔ یزدان نے لرزتے ہاتھوں سے اس کی گردن کو سہارا دیا۔ اس کی انگلیاں اس کے لمبے بالوں میں دھنس رہی تھی۔ یزدان نے جھک کر اس کی نبض ٹٹولی، اس کے نتنوں کے قریب ہاتھ رکھا، مگر وہاں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ چاندنی نے ایک آخری بہت ہلکی سی ہچکی لی اور اس کا سر یزدان کے ہاتھوں میں بوجھل ہو گیا۔ وہ جا چکی تھی۔ یزدان وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بیڑ میں جذب ہوا۔ اس کے سامنے بادشاہ اکیلا کھڑا رہ گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے برسوں پہلے وریام اسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ سب ساکت و صامت چاندنی کا بے جان ہوتا وجود دیکھتے زبان سے ایک لفظ نہیں نکال پا رہے تھے۔ چاندنی کے منہ سے نکلتی سفید جھاگ دیکھ کر بادشاہ نے ایک ایسی دل دوز ہنہناہٹ بلند کی کہ استبل لرز اٹھا۔ میں ویٹ کو کال کرتا ہوں۔ بلاج کی آواز ٹوٹی۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے موبائل نکال کر جانوروں کے ڈاکٹر کے نمبر پہ کال ملانی چاہیے، لیکن یزدان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چاندنی نہیں رہی ادا سائیں۔
یزدان نے شکستہ آواز میں سر اٹھا کر بلاج کو منع کر دیا۔ وریام سالک لشاری کے بعد اس کی وہ پسندیدہ نشانی بھی انہیں چھوڑ کے جا چکی تھی۔ سنان اور حزیم نے حیرت سے گنگ ہوتے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ تعجب سے پاگل ہوتے غزان کو اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ خبر اپنے بیٹے کو کیسے سنائے گا جس کے لیے چاندنی واقعی اس کی گرل فرینڈ کی حیثیت رکھتی تھی۔ میر سالک کی آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھ کر سکندر نے ضبط سے انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ آج چاندنی کے جانے پر جانے کیوں سب کو ایسے محسوس ہوا تھا جیسے دوسری دفعہ وریام کا جنازہ اٹھایا گیا ہو۔ وہ سفید چاندنی ان سب کے سامنے سیکنڈوں میں بے جان ہوئی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پائے تھے، کچھ بھی نہیں۔ ختم شد۔ ویڈیو اینڈ تک پوری دیکھیے گا۔ اچھا، یہ سب آپ لوگوں کی رائٹر علیشا خان کی طرف سے ایک نوٹ ہے which I will read it out۔ فائنلی ایک اور خوبصورت ترین باب کا اختتام ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں بہت ایموشنل ہو رہی ہوں ہمیشہ کی طرح اپنے ہر ناول کا اینڈ کرتے ہوئے، لیکن اگر میری زندگی رہی اور اب سب کا ساتھ رہا تو جانے تمنا کا سیزن 2 کے بعد کبھی نہ کبھی تشنگی یار کا سیزن 2 بھی تو لے کر آؤں گی، لیکن کوئی ٹائم فکس نہیں ہے۔ خیر، آج کے آخری قسط میں وہ سب لوگ اپنی حاضری لگائیں جو ناول کے شروع سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج میں سب کے کامنٹس پڑھوں گی۔ اسیر محرم جہاں رکا ہوا ہے وہیں سے کنٹینیو ہوگا انشاءاللہ، اور شاید ایک رمضان اسپیشل شارٹ ناول بھی میرے بیک اپ چینل پہ آئے۔ سب کچھ میں کمیونٹی پوسٹ میں انفارم کر دوں گی۔ اور ہاں، ایک ضروری بات، تشنگی یار کے بولڈ ورژن کی بکنگ جنہوں نے کروائی ہے وہ سارے نام اور نمبر ہمارے پاس سیو ہیں۔ انہیں چاند رات پہ ای بک بھیج دی جائے گی کیونکہ ابھی رمضان ہے تو اس میں بولڈ ورژن بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ سب بے فکر رہیں اور چاند رات پہ ای بک کا انتظار کیجیے گا۔ اسی چکر میں سب کی عید کا مزہ بھی دوبالا ہو جائے گا کیونکہ رمضان میں تو رف ٹف روٹین ہے۔ ویسے ای بک آلموسٹ تیار ہے، جسٹ لاسٹ ایپیسوڈ پہ کام ہونا والا رہتا ہے۔ جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں رمضان کی 27 یا 28 دن بھی صحیح۔ میرے سب ناولز کو پیار دینے کا بے حد شکریہ۔ میری تحریروں پہ محبت برسانے کا دل سے تھینکس۔ ہاں، تشنگی یار کو لکھنے کے دوران بیچ میں مجھ پہ چند ماہ مشکل وقت آیا تھا۔ کچھ فیملی ایشوز تھے تو کچھ سوشل، اس لیے گیپ آ گیا تھا، لیکن اسے اوور کم کیا اور آج آپ سب کے سامنے ہوں۔ انشاءاللہ اسیر محرم کا سفر بہت اچھا گزرے گا۔ اگر آپ سب یوں ہی سپورٹ کرتے رہے تو ملتے ہیں بہت جلد اسیر محرم کی نئی قسط کے ساتھ۔ کامنٹس میں آج سب نظر آنے چاہیے۔ تشنگی یار کو الوداع کہتے ہوئے جہان تمنا کے سیزن 2 جہان تمنا کا دوسرا پرومو 95K سبسکرائبرز پہ آئے گا انشاءاللہ۔ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔